نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی صحابی رسول سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آپ ایسے جلیل القدر صحابی تھے، نیک پارسا، متقی اور پرہیزگار تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد آپ کا تعلق خلفائے راشدین کے ساتھ بڑا گہرا اور مضبوط تھا، بلکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خلفاء کو ان کی سچائی تقوی کی وجہ سے نصیحت کیا کرتے تھے، اور یہ خلفاء آپ کی نصیحت کو بڑے غور، فکر اور توجہ کے ساتھ سنا کرتے۔ اس لیے آتا ہے کہ ایک بار سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے ابتدائی زمانے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نصیحت کرتے ہوئے آپ سے فرمانے لگے، یا عمر اوصیک ان تخشى اللہ فی الناس ولا تخشى الناس فی اللہ واللہ یخالفک قولک فعلک فإن خیر القول ما صدقۃ الفعل، یعنی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے عمر، آپ کو نصیحت کرتا ہوں لوگوں کے بارے میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں سے کبھی نہ ڈرنا، اور یہ ہے کہ آپ کی باتیں آپ کے کاموں سے مختلف نہ ہوں۔ بہترین بات وہی ہے جس کی تصدیق عمل سے ہوتی ہو۔ اسی طرح انہوں نے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا اور کہنے لگے، اے عمر، دور اور نزدیک کے ان تمام مسلمانوں پر ہمیشہ توجہ برابر رکھیے جن کی ذمہ داری اللہ نے آپ پر ڈالی، اس لیے کہ یہ وہ باتیں ہیں جنہیں آپ پسند کیجئے، اور اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے وہی باتیں آپ دوسروں کے لیے بھی پسند کریں۔ راہ حق کے اندر بڑے بڑے خطرات آتے ہیں، ان سے کبھی نہ گھبرائیے، یہ اللہ کے دین کے بارے میں کسی سے پرواہ نہ کیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی یہ سب باتیں سن کر فرمایا، سعید، یہ سب کس کے بس کی بات ہے؟ سعید، یہ کون ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے، وگرنہ بغیر اللہ کی توفیق کے کون ان باتوں کو پورا کر سکتا ہے؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ آپ جیسے شخص کے بس کی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کا ذمہ دار بنایا اور جس کے اللہ کے درمیان میں کوئی حائل نہیں ہے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لیے، ان لوگوں کے لیے ذمہ دار بنا کر بھیجے گئے، اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ تفویض کیا، یہ ذمہ داری دی، اس لیے آپ ان کا خیال کیجئے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے، ان کے معاملات کے اندر سب کچھ وہی کریے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ یعنی بہترین انصاف یہی ہے کہ اے عمر، جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنی رعایا کے لیے پسند کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب باتیں سننے کے بعد کہنے لگے، اے اللہ کے محبوب سعید بن عامر، آپ نے کتنی خوبصورت نصیحت کی، اور میرے لیے دعا کیجئے کہ مجھے اللہ اس پر استقامت نصیب فرمائے۔